تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک بڑی تبدیلی آ گئی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کل اپنی 65ویں سالگرہ اپنے گھر منائیں گے وہ آج سپریم کورٹ سے رخصت ہوئے اور جسٹس یحییٰ آفریدی بطور چیف جسٹس آف پاکستان کل 11 بجے حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ اس سارے فل کورٹ ریفرنس یا جو الوداعی ظہرانہ ان کے اعزاز میں دیا گیا، یہ اسی لیے توجہ کا مرکز بھی رہا کہ اس میں 6 ججز شریک نہیں ہوئے۔ جسٹس منصور تو عمرے کی ادائیگی کے باعث بیرون ملک تھے، لیکن ان کا ایک خط ریفیوزل کا لیٹر منظر عام پر آیا جو انہوں نے رجسٹرار کے نام لکھا اور اس میں انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ذات پر بہت سے سوالات اٹھائے اور کہا کہ جس طرح ثاقب نثار صاحب کے دور میں انہوں نے اوائڈ کیا تھا ریفرنس میں شرکت سے، اس طرح آج بھی ان کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ ایسے چیف جسٹس کے ریفرنس میں شریک ہوں جن کے حوالے سے وہ بہت سے اعتراضات رکھتے ہیں۔ سٹ صاحب، آج ہر طرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو کریئر ہے وہ ڈسکس ہوتا رہا، وہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کیسے بنے اور اس کے بعد بطور چیف جسٹس آف پاکستان ان کے فیصلے کیسے رہے، اس کے بارے میں متضاد آراء ہیں اور بہت سپلٹ ہے رائے میں۔ لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ایک ایسا چیف جسٹس بلاول بھٹو زرداری صاحب جسے تاریخ میں اکلوتا چیف جسٹس کہہ رہے ہیں جس نے پارلیمان کی سربلندی کے لیے کردار ادا کیا اور جو امینڈمنٹس اس پارلیمان نے کی بقول بلاول بھٹو کے کسی اور چیف جسٹس کے دور میں نہیں ہو سکتی تھی، جبکہ دوسری طرف اسی سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج کی طرف سے ایسی چارج شیٹ اپنے ساتھی جج کے لیے سامنے آنا، ان تضادات کے ہوتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا لیگیسی چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو بار اور بینچ اتنا ڈیوائیڈڈ ہے اس وقت کہ اب ذاتیات پہ لوگ اتر آئے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے یہ خط پڑھ کر جو منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے۔ ان کے آپس کے تعلقات ایک زمانے میں بڑے اچھے تھے، مگر ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں وہ بڑے خراب ہو چکے ہیں۔ اب اس بات کو چھوڑیے، ذرا آگے چلتے ہیں کہ قاضی صاحب کی لیگیسی کیا ہے۔ دیکھیے، قاضی صاحب کے میرے حساب سے 2 ایسے فیصلے ہیں جو بڑے کنٹروورشل ہیں اور جس کی وجہ سے ان کی لیگیسی کے اوپر داغ ہے۔ پہلا فیصلہ تو یہ تھا کہ ایک میمو گیٹ ایک کیس بنا تھا جس میں قاضی صاحب نے واز دی پریزائڈنگ جج حسین حقانی کے خلاف، بٹ ایکچولی آصف زرداری صاحب کے خلاف جب وہ پریزیڈنٹ تھے، اور اس میں قاضی صاحب نے ٹھیک ٹھاک قسم کی کراس ایگزامینیشن کی تھی حسین حقانی کی، اور اس میں بہت سی خامیاں تھیں، خصوصاً اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ ڈیسٹیبلائز کریں گے زرداری صاحب کو اور حسین حقانی کو نکالیں گے، اور بڑی ون سائیڈڈ قسم کی وہ ٹرائل تھی۔ تو ایک تو میں نے اس وقت بھی اعتراض کیا تھا اس پہ، کیونکہ اس سے پہلے ان کی وہ بڑی اچھی ریپوٹیشن تھی، تو میں بڑا حیران تھا کہ انہوں نے ایسا کیس کیوں اٹھایا۔ مگر اس کے بعد انہوں نے کچھ فیصلے ایسے کیے جس کے ساتھ ان سے خوش نہیں تھی۔ وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ کون سے فیصلے تھے۔ اور جب وہ چیف جسٹس بنے اس سے پہلے عمران خان کی حکومت میں کوشش پوری کی گئی کہ ان کو نکالا جائے سپریم کورٹ سے۔ آپ کو پتہ ہی ہے، اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں، مگر لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ ذمہ داری عمران خان کی نہیں تھی، وہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے کہنے کے اوپر عمران خان نے جو کچھ کیا تھا، جیسے آج کل جو کچھ ہو رہا ہے کہ کون سٹرنگز پول کر رہا ہے۔ تو اس لیے قاضی صاحب وہ سروائیو کر گئے وہ کرائسس جو تھی اور چیف جسٹس بن گئے۔ اس کے بعد بالکل ایسے لگا کہ جیسے کہ قاضی صاحب ٹلٹ کر گئے، بالکل اپنی آزادی جو تھی یا سوچ کی وہ کھو چکے ہیں، اور امپریشن یہ ملا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور آج کل کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور انصاف صحیح طریقے سے دے نہیں رہے، غیر جانبدار۔ اور سب سے بڑا داغ اس وقت آیا جبکہ الیکشن سے پہلے وہ سمبل والا کیس ان کے پاس گیا اور انہوں نے بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا فیصلہ کر دیا، مگر کہ جی پی ٹی آئی کو سمبل نہیں ملے گا۔ اب وہ جو فیصلہ تھا وہ ٹیکسچول فیصلہ تھا، اور ساری پی ٹی آئی میں اور وکلا اور بار اور بینچ میں یہ امپریشن پڑ گیا کہ ہی از ناٹ فیئر،
اور یہ ٹوٹل جسٹس نہیں ہے، یہ بالکل یہ اسی قسم کا فیصلہ ہے جیسا اقامہ کا فیصلہ تھا. تو وہ پہلا داغ لگا ان کے اوپر اچھا. کہ یہ انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ بالکل ہی ایک پاپولر پارٹی کو ناک آؤٹ کر دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کوئی رولز بھی نہیں بنائے کہ اگر اس فیصلے کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. کہ اگر وہ رولز بنا بھی دیتے کہ ٹھیک ہے، مگر پتہ چل جاتا کہ جو آزاد کھڑے ہوں گے ان کا کیا ہوگا، جو پی ٹی آئی کے اپنے فارم کے اندر لکھیں گے کہ ہم پی ٹی آئی ہیں، ہاں ان کو سمبل نہ ملے، ان کا کیا حشر ہوگا. اس کی وجہ سے بعد میں یہ ساری کنفیوژن ہوئی اباؤٹ سیٹس، اسپیشلی ریزرو سیٹس. اور تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ ان کے گلے میں پڑتا ہے. اگر وہ فیصلہ دینا بھی تھا تو کچھ کلیریفیکیشن بھی ساتھ دے دینی چاہیے تھی، جو نہیں دی. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دس از ناٹ اے گڈ فیصلہ. اور جس طرح الیکشن سے پہلے 2 اور فیصلے آئے تھے عمران خان کے خلاف، میں نے کہا تھا کہ یہ آ رہے ہیں مگر یہ آنے نہیں چاہیے. دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. ایسے لگتا ہے کہ سارے باعث بینٹ ہے کہ ان کو آؤٹ رکھنا. دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. بہرحال اینی وے، مگر اس کے بعد جب یہ جوڈیشری کے اندر سپلٹ آئی تو قاضی صاحب کھڑے رہے اپنے موقف کے اوپر، اور میرا خیال ہے ان کے اچھے فیصلے تھے جو بھی ہوئے. اور یہ جو 6-7 ججز ہیں ان کے پولیٹیکل باعث جو تھا وہ اب نظر آنا شروع ہو گیا. جہاں پہلے قاضی صاحب کا باعث نظر آ رہا تھا، اس دفعہ 7-8 ججز کا باعث، سیاسی باعث نظر آنا شروع ہو گیا. تو وہ بیلنس کرنے کے لیے میرا خیال ہے انہوں نے اچھے فیصلے کیے. تو آن دا ہول قاضی صاحب کی مکس لیگیسی ہوگی، بیکاز دیکھیے خواتین کے لیے کھڑے رہے، مائنورٹیز کے لیے کھڑے رہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو کنوکشن تھی اس کو اوورٹرن کیا، اور بہت سے اسی لیے پیپلز پارٹی ان سے خوش ہے کہ ہی واز اے گڈ لبرل جج. مگر مولانا بھی ان کے خلاف ہو گئے. وہ ایک ججمنٹ تھی جس کے اندر انہوں نے کچھ حوالے دے دیے، مذہبی حوالے دے دیے. میرا خیال ہے مذہبی لابی نے سوچا تم کون ہوتے ہو دینے والے، یہ تو ہمارا کھاتا ہے، یہ تو ہم دیں گے، اینڈ سو آن. تو پھر اس کے اندر بھی چیمبر کے اندر جا کے کچھ ریوائز کرنی پڑی، کچھ جو ریمارکس تھے ان کو ایکسٹریکٹ کرنا پڑا، ڈیلیٹ کرنا پڑا. تو یہ اس قسم کے کچھ حادثے بھی ہوئے. تو آئی تھنک ہی بیکیم اے وکٹم آف ہز اون اٹمپٹ ٹو بی ٹرانسپیرنٹ اینڈ نیوٹرل. تو وہ تھوڑی بہت سیسا ہوا، کبھی انڈیپینڈنٹ کبھی پرو اسٹیبلشمنٹ، اور آئی تھنک دیٹ از وائی ہی بیکیم کنٹروورشل. مگر یہ جو باقی جو ججز ہیں انہوں نے جو کچھ کیا ہے، سب سے زیادہ کنٹروورشل چیزیں تو انہوں نے کی ہیں. اور اس سے قبل جو قاضی صاحب سے پہلے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے جس قسم کے فیصلے کیے they were terrible. پوری لائن لگی ہوئی ہے چیف جسٹس کی جن کی لیگیسی از ویری ویری نیگیٹو. تو آئی تھنک آن دا ہول جوڈیشری ہیز ناٹ کنڈکٹڈ اٹسیلف ویل ان دا لاسٹ 8-10 years. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں 2 ججز کو استعفیٰ دے کے گھر بھی جانا پڑا، اور جو ناقدین ہیں وہ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو تقسیم ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں زیادہ گہری ہوئی، زیادہ نمایاں ہوئی. اب جسٹس منصور کا جو لیٹر ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کو چارج شیٹ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آپ نے عدلیہ میں مداخلت کے دروازے کھولے اور آپ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبائے یہ سب دیکھتے رہے، بہت سے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے کا رستہ بھی آپ نے دکھایا. یعنی قاضی فائز عیسیٰ کو وہ یہ کہہ رہے ہیں. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری انہیں ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. سیٹ صاحب، میں آپ سے یہ کلیئر جاننا چاہوں گی کہ قاضی فائز عیسیٰ نے پارلیمان کے لیے یا پارلیمان کی مضبوطی کے لیے جو کچھ کیا، کیا اسے عدلیہ کی کمزوری سے تعبیر کیا جانا چاہیے؟ یہ اختیارات کی جنگ تھی یا یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ذاتی کنڈکٹ تھا جس کی وجہ سے یہ تنازعات بنے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ذاتی کنڈکٹ تھا. یہاں بڑی کلیئر کٹ سچویشن تھی کہ جوڈیشری جو تھی، میجورٹی جوڈیشری، وہ سیاسی ہو چکی تھی. اب اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے جو بھی اقدامات قاضی صاحب نے کیے وہ نیگیٹو طریقے سے ٹریٹ کیے جا رہے ہیں بائی سپورٹرز آف دس جوڈیشری بار اینڈ بینچ میں. تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ واز دی ایشو. اب جو انہوں نے فار ایگزامپل انہوں نے کہا جی کہ میں نہیں فیصلہ کروں گا کہ کون سا بینچ بنے گا نہیں بنے گا، ہم 3 سینئر لوگ کریں گے. یہ تو اپنا پاور انہوں نے اور ڈائلیوٹ کر دیا. اس کے پیچھے بڑے اچھے انٹینشنز تھے. اسی طریقے کے ساتھ اور بھی جو انہوں نے پبلک ہیئرنگز کی، اپنا عدالت کو کھول دیا اور کہا کہ چلیں ساری ٹیلی وائز کر دیں.
دیز ور گریٹ انیشیٹوز، مگر تھوڑے سے آئیڈیلسٹک تھے. اس ملک میں اندر پاور پلے بہت خطرناک ہے، اور جب پتا تھا ان کو کہ ایک جج صاحب ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ ان کی باری آ رہی ہے، اور ایک ہیں جو ان کے بعد آئیں گے اور وہ بھی بڑے اگریسو ہوئے ہوئے ہیں جس قسم کی وہ سیاست کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ جو پروسیجر جو چینج کیا اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا. یہ لبرلزم کا ایک ایگزامپل ہے ویئر اٹ گوز رانگ. جب پاور پلے ہو رہی ہو تو وہاں لبرلزم نہیں چلتی. تو یہ دونوں چیزیں جو کہ عدالت کے پروسیڈنگز کو ٹیلی وائز کروا دیا، اور جس کے ساتھ باقی ججز جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی دے اسٹارٹیڈ پلینگ ٹو دی آڈینس اینڈ ٹو دی گیلری، میں نام نہیں لوں گا، اور ایسی باتیں کرنی شروع کر دی جو کہ خلاف تھی. کبھی آج تک ایسی باتیں عدالت کے اندر نہیں ہوئی ایک دوسرے کے خلاف. اگر کوئی ڈس ایگری بھی کرتا ہے تو بڑے طریقے کے ساتھ اس کو ڈائیورٹ کر کے کرتے ہیں. یہاں تو قاضی صاحب بیٹھے ہوتے تھے اور ایک آدھ جج جو ہے وہ ان کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے تھے یا ان کے ریمارکس کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے تھے. تو آئی تھنک دیٹ بیک فائرڈ. اسی طریقے کے ساتھ وہ جو 3 ججز والا ایشو تھا پروسیجر کا، وہ بھی بیک فائرڈ. بٹ ان کی نیت اچھی تھی، مگر انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اٹس ناٹ نیت، اٹس پاور پلے. ٹھیک، مجھے اس سے اس بات کا بھی جواب مل گیا کہ پاکستان کا جو کلچر ہے وہ وجہ بنا، ورنہ انڈیا میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے عدالتی کارروائیوں کو، لیکن آپ نے کہا یہ پاکستان ہے جس کی وجہ سے یہ بیک فائر ہوا. اگر سیٹھی صاحب، اگر ہم قاضی فائز عیسی صاحب کے چیپٹر کو یہاں کلوز کرنا چاہیں تو یہ چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں کہ جیسے پرویز مشرف صاحب نے بھی ایک جج صاحب کو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک عہدہ دیا تھا، قاضی فائز عیسی صاحب بھی کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد. میرا خیال ہے قاضی صاحب کی ایکسپیکٹیشن تھی that he would stay on for the next balance of the 3 years. مگر ایسے نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں ممکن ہے کہ قاضی صاحب کو کچھ اور عہدہ مل جائے.